بہت شکریہ ہادی صاحب. عبد الحمید صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، ان کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جی عبد الحمید صاحب السلام علیکم. وعلیکم چودھری صاحب. جی السلام ورحمۃ میں اللہ. عبد الحمید. جی ایک چھوٹی سی بات عرض ہے جی وہ یہ کہ ہماری یہ مجال نہیں کہ آل رسول اور آل علی ان کی احانت یا توہین یا ان کے احترام میں کسی طرح کی ہم کمی کریں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم یقیناً ایماناً ان کا 100% احترام کرتے ہیں. جی خود میں اب آتا ہوں اصل پوائنٹ پہ، وہ یہ کہ ابھی کسی صاحب نے وہ بات پیش کی تھی آپ کو، کالر نے کسی نے، کہ یا علی مدد والا. اسی فقرے پہ میں آتا ہوں. ابھی میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ حضرت علی کا قتل یا شہادت پہلے ہوئی تھی جبکہ ان کے صاحبزادگان حضرت امام حسن امام حسین بحیات تھے، اور وہ شاید کہ اس وقت حضرت علی کی یعنی حفاظت کے طور پہ مقرر مامور تھے. مگر اصل پوائنٹ یہی آ جاتا ہے کہ یا علی مدد کا فقرہ تو جب ہوتا جبکہ حضرت علی اپنے آپ کو بچا سکتے اس قاتل سے. وہ اپنے آپ کو تو نہیں بچا سکے اس قاتل سے، اور ان کی شہادت ہو گئی. وہ برحق تھی، جو بھی ہے من اللہ تھا. اور اب یہ کہا جائے کہ یا علی مدد تو کوئی عقل تسلیم نہیں کرتی. جی بالکل درست فرمایا آپ نے. آپ کا تبصرہ ہمیں سب کو سننے کی خواہش ہے. جی جزاک اللہ. یہ کوئی تبصرہ تو آپ نے بڑا دو ٹوک کر بھی دیا ہے. اصل بات یہی ہے کہ جو خدا کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں اس میں لازماً یہ کمزوری ہوتی ہے کہ وہ نہ خود اپنی حفاظت کر سکتا ہے، نہ اس میں یہ طاقت ہوتی ہے، کیونکہ وہ انسان ہے، انسان کمزور ہے، چاہے کتنا بھی وہ بہادر ہو، جو بھی ہو، پھر بھی وہ خدا نہیں ہے. تو اس لحاظ سے آپ کی بات بالکل درست ہے. قرآن کریم کی میں آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا. جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، اب مدد کے لیے کسی کو بھی پکاریں، حضرت علی کو پکاریں یا کسی اور کو، خدا صاف کہتا ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا. یہ سورۃ نحل کی آیت ہے. لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں. تو جو چیز پیدا کی جاتی ہو اور کچھ چیز پیدا نہ کر سکتی ہو، اس میں طاقت کیا ہوئی؟ وہ تو بے حیثیت ہے، بے طاقت ہے. یہی نہیں، پھر آگے خدا تعالیٰ اور چلتا ہے، کہتا ہے اموات غیر احیاء. یہ مردے ہیں. تو کسی انسان کو جو اپنے روحانی مقام پر ہو اس کو خدا کہہ دینا اس کی توہین ہے، اس کو روحانی مقام سے گرانے والی بات ہے. کیونکہ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کو بھی وہ پکارتے ہیں خدا کے علاوہ وہ اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں. وہ ان کا کچھ نہیں کر سکتے، ان کے لیے کچھ نہیں کریں گے. تو ایسے نعرے شرک میں، ہمارے نزدیک شرک میں داخل ہوتے ہیں. اگر کوئی اپنی دلیل رکھتا ہے تو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. ان کے اپنے عقیدے ہیں، انہوں نے اپنا حساب دینا ہے. لیکن ہم قرآن کریم کی روشنی میں درست سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی سے اس طرح مانگنا جائز نہیں ہے. اور جس طرح آپ نے تبصرہ فرمایا کہ وہ شہید نہ ہوتے اور یہ ساری باتیں نہ ہوتی، وہ ان کی اسی کمزوری پر دلیل کرتی ہیں کہ وہ خدا نہیں ہے، وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے. جزاک اللہ. جی بہت بہت شکریہ ہادی صاحب.